بالکل اسی طرح قرآن مجید نے اپنے وقت میں مشرکین کو جو شکست دی ہے وہ اس میدان میں جس میں انہیں خاص مہارت حاصل تھی اور جس میں انہیں بڑا ناز تھا، اپنی بلاغت، فصاحت، خطابت، تو اس میں جو ہے، اور جب وہ سنتے تھے قرآن مجید کو تو دل سے ان کی آواز یہ نکلتی تھی، بلکہ زبان پر بھی آ جاتے تھے الفاظ، یہ انسان کا کلام نہیں ہے۔ اب ہمارے نزدیک یہ قرآن کے الفاظ ہوں یا عربی اخبار کوئی ہم لے آئیں جس میں طرح طرح کی خبریں ہوں، ہمارے نزدیک برابر ہے، لیکن وہ سمجھتے تھے کہ زبان کی کیا لمٹس ہیں اور فصاحت و بلاغت جو ہے، ایک انسان کہاں تک جا سکتا ہے، اور یہ کلام جو ہے یہ تو کچھ اور ہی شے ہے۔ تو یہ معاملہ ان جادوگروں کا تھا۔ قالوا آمنا برب العالمین رب موسیٰ و ہارون، ہم ایمان لے آئے جہانوں کے پروردگار پر، وہ پروردگار جو موسیٰ اور ہارون کا رب ہے۔ قال فرعون آمنتم به قبل ان آذن لکم، فرعون نے کہا کہ کیا تم ایمان لے آئے ہو موسیٰ پر میری اجازت سے پہلے؟ ان ھذا لمکر مکرتموہ فی المدینہ، یہ یقیناً تمہارا کوئی مکر ہے، فریب ہے، چال ہے جو تم نے اس شہر میں اختیار کی ہے، اور یہ تمہاری کوئی ملی بھگت ہے۔ یہ اس کی آپ کہیے کہ عیاری تھی فرعون کی، اور ہوشیاری تھی کہ اس نے اس سچویشن کو فوری طور پر کنٹرول کرنے کے لیے یہ موقف اختیار کیا کہ یہ تم لوگوں کی کوئی ملی بھگت ہے، کوئی لورا کشتی ہے، اور تمہارا جو ہے وہ پروگرام اس سلطنت کو کوئی درپے اس کو تہو بالا کرنے کا ہے۔ لِتُخْرِجُوا مِنْهَا أَهْلَهَا، اور تمہاری سازش یہ ہے کہ تم اس شہر، اس ملک کے رہنے والوں کو یہاں سے نکال باہر کرو۔ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ، اب جلد ہی تمہیں معلوم ہو جائے گا۔ لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ، میں تمہارے ہاتھ اور تمہاری ٹانگیں مخالف سمت سے کاٹوں گا۔ ثُمَّ لَأُصَلِّبَنَّكُمْ أَجْمَعِينَ، اور پھر تم سب کو میں سولی پر چڑھاؤں گا۔ قَالُوا إِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا مُنْقَلِبُونَ، اب وہ ایمان کی جو حلاوت انہیں ملی تھی اور جو حقیقت منکشف ہوئی تھی، وہ اتنی قوت تھی اس میں، انہوں نے کہا کہ تم جو چاہے کرو، ہمیں تو معلوم ہے ہمیں اپنے رب کی طرف لوٹنا ہے۔ وَمَا تَنْقِمُ مِنَّا إِلَّا أَنْ آمَنَّا بِآيَاتِ رَبِّنَا، اور تم ہم سے کس بات کا انتقام لے رہے ہو؟ اسی بات کا کہ ہم ایمان لائے ہیں اپنے رب کی آیات پر۔ لما جاءتنا، جب وہ آیات ہم تک پہنچی ہیں، ربنا افرغ علینا صبرا، پروردگار اب جو بھی تکالیف آنی ہے ہمیں صبر کی توفیق دے، ہم پر صبر کے دہانے کھول دے۔ وتوفنا مسلمین، اور ہماری وفات جو ہو تو ہمیں وفات دیجیے حالت اسلام پر، فرما برداری کی حالت پر۔ وقال الملأ من قوم فرعون، اب یہ کچھ عرصے کے بعد آپ سمجھ لیجئے کہ دوبارہ پھر ان کی مشاورت ہوئی ہے فرعون کی اور اس کے مصاحبین کی۔ تو سرداران نے اس وقت کہا اتذر موسیٰ وقومہ لیفسدوا فی الارض ویذرک وآلہتک، فرعون سے کہا کہ تم نے کیوں چھوڑ رکھا ہے موسیٰ کو اور اس کی قوم کو، لیفسدوا فی الارض ویذرک وآلہتک، تاکہ وہ اس زمین میں خوب فساد مچائیں۔ یہ تو بغاوت کے آثار پیدا ہو رہے ہیں یہاں پر، یہ تو فساد مچ جائے گا، اور وہ تو ہے تمہیں، وہ موسیٰ جو ہے وہ ٹھکرا رہا ہے تمہیں بھی اور تمہارے معبودوں کو بھی۔ اب اس کو غیرت دلانے کے لیے کہ اس نے تو تمہیں بھی ریجیکٹ کر دیا، تمہارے معبودوں کو بھی ریجیکٹ کر دیا، اور تم اس کو ڈھیل دے رہے ہو۔ یہ چونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پرورش ہوئی تھی فرعون کے محل میں، اللہ تعالیٰ نے اسباب ایسے فراہم کر دیے تھے، تو فرعون کو بھی اور جو تھا کچھ نہ کچھ حضرت موسیٰ سے ایک محبت، ایک لگاؤ پیدا ہو چکا تھا۔ وہ اس قسم کا ایکشن نہیں لینا چاہتا تھا کوئی آخری، تو اس نے پہلے تو ڈھیل دی۔ اس کا خیال تھا کہ یہ کیا کر سکتے ہیں، یہ بنی اسرائیل جو ہیں یہ ہمارے غلام ہیں، یہ کیا کر لیں گے، ہم ان پر حاوی ہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ اس نے وہ سختی کا معاملہ شروع میں نہیں کیا۔ تو اس کے درباریوں نے اب یہ اکسانے کی کوشش کی ہے کہ یہ تو تمہیں بھی ریجیکٹ کر رہا ہے، تمہارے معبودوں کو ریجیکٹ کر رہا ہے، یہ قوم میں فساد ڈلوا دے گا، بغاوت پیدا کر دے گا، تم کیا کر رہے ہو، اس کو ڈھیل کیوں دی ہے؟ قال سنقتل ابناءهم، فرعون نے کہا کہ ہم اس کا علاج کریں گے، ہم ان کے بیٹوں کو قتل کر دیں گے، ونستحیی نساءهم، ان کی عورتوں کو باقی رکھیں گے، زندہ رکھیں گے، وَإِنَّا فَوْقَهُمْ قَاهِرُونَ، اور ہم ان پر قابو یافتہ ہیں۔ یہ ابھی تک اسے پورا اعتماد ہے کہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے۔ قال موسیٰ لقومہ استعینوا باللہ واصبروا، اب گویا کہ ایک وقت تو وہ تھا حضرت موسیٰ کی پیدائش کے وقت، اور اس سے پہلے بھی ہر بچہ جو پیدا ہوتا تھا وہ قتل کر دیا جاتا تھا،
جو بھی میل بیبی بچیوں کو چھوڑتے تھے. اب لگتا ہے کہ اس کے بعد ایک اور سٹیج پر پھر انہوں نے یہی معاملہ شروع کر دیا. قال موسیٰ لقومہ استعینوا باللہ واصبروا، تو موسیٰ نے کہا اپنی قوم سے کہ اللہ ہی سے مدد چاہو اور صبر سے کام لو. ان الارض للہ، بے شک یہ زمین اللہ کی ہے، یہ فرعون کی ہے، اس کے باپ کی نہیں ہے. یورثھا من یشاء من عبادہ، اور وہ اس کا وارث بناتا ہے اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے. کچھ صبر کرنا پڑے گا، سختیاں جھیلنی پڑیں گی تحمل کے ساتھ. والعاقبۃ للمتقین، اور انجام کار کی کامیابی جو ہے وہ متقین کے ہاتھ آئے گی، اللہ سے ڈرنے والوں کو ملے گی. قالوا اوذینا من قبل ان تأتینا، قوم نے یہ کہا، اور بڑے کرب ہے اس جملے میں کہ موسیٰ تمہارے آنے سے پہلے بھی ہم پر ایذائیں ہمیں دی جاتی رہیں، ستایا جاتا رہا، تکالیف آتی رہیں. ومن بعد ما جئتنا، اور تمہارے آنے کے بعد بھی حالات نہیں بدلے، وہی ظلم و ستم ہے کہ جو بنی اسرائیل پر ہو رہا ہے. قال عسى ربكم ان يهلك عدوكم، فرمایا کہ کوئی بعید نہیں کہ تمہارا رب تمہارے دشمن کو ہلاک کر دے. وَيَسْتَخْلِفَكُمْ فِي الْأَرْضِ، اور تمہیں زمین میں تمکن اور خلافت اور غلبہ عطا فرمائے. فَيَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ، اور پھر وہ دیکھے گا کہ پھر تم عمل کیا کرتے ہو. پھر تمہارا امتحان ہوگا کہ تمہیں اگر زمین میں تمکن ملتا ہے تو تم اللہ کے دین کو قائم کرتے ہو یا پھر وہاں پر بھی نفسانیت کا مظاہرہ شروع کرتے ہو. وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِينَ، اور ہم نے پکڑا تھا فرعون والوں کو، آل فرعون کو، قحط سالی میں. وَنَقْصٍ مِّنَ الثَّمَرَاتِ، اور پھلوں اور پیداوار کے نقصان میں. یہ اصل میں وہی اللہ کی سنت ہے. آل فرعون پر اب چھوٹے چھوٹے عذاب کے جھٹکے اللہ تعالیٰ بھیج رہا ہے، اور پے بپے کئی بھیجے ہیں، بعض کا ذکر آگے آئے گا. قحط سالی آ رہی ہے، قحط پڑ گیا ہے، یا یہ ہے کہ پیداوار ہوئی ہے بڑی اچھی اور آخری وقت میں آ کر سارا کوئی آسمان سے آفت آئی ہے، کوئی ایسے حالات ہوئے ساری فصل برباد. تو اس قسم کے ہم نے انہیں جھٹکے دیے. لعلہم یذکرون، شاید کہ انہیں ہوش آ جائے، شاید کہ وہ نصیحت سے فائدہ اٹھائیں. فَإِذَا جَاءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ، تو جب بھی ان کے پاس کوئی اچھے حالات آتے، بھلائی پہنچتی، قَالُوا لَنَا هَٰذِهِ، تو وہ کہتے کہ یہ تو ہمارے لائق ہے، یہ ہمارا ہی حصہ ہے، اس میں کیا شک ہے کہ ہمارے لیے تو بھلائیاں ہیں اس دنیا میں. وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ، اور اگر کوئی تکلیف آتی، يَطَّيَّرُوا بِمُوسَىٰ وَمَن مَّعَهُ، تو اسے نحوست قرار دیتے تھے کہ یہ موسیٰ اور اس کے ساتھیوں کی نحوست ہے جو ہم پر آ رہی ہے. اب یہ ہے ایک انداز، یہ شیطان جو سکھاتا ہے، پٹی پڑھاتا ہے، بجائے اس کے کہ اس سے سبق حاصل کریں، کچھ جاگیں، اللہ کی طرف سے جھٹکا آ رہا ہے. وہ کہتے ہیں یہ موسیٰ اور اس کے ساتھیوں کی نحوست ہے، اس کے اثرات بد ہیں جو ہمیں دیکھنے پڑ رہے ہیں. الا انما طائرهم عند اللہ، سن لو ان کی جو بھی قسمت ہے، اچھی ہے بری ہے، نحوست ہے جو ہے، وہ اللہ کے پاس ہے، اس کا اختیار اللہ کو ہے. ولکن اکثرهم لا يعلمون، لیکن اکثر جو ہیں ان میں سے وہ سمجھتے نہیں. وقالوا مهما تأتنا به من آیۃ، اب ایک اور ڈھٹائی کا انداز تھا ان کا. وہ کہنے لگے کہ اے موسیٰ تم جو کوئی نشانی بھی ہمارے سامنے پیش کرو گے، کتنی ہی لے آؤ نشانیاں، لتسحرنا بها، اور تم ان نشانیوں کے ذریعے ہم پر جادو کرنا چاہو گے، ہمیں مسحور کرنے کی کوشش کرو گے. فما نحن لک بمؤمنین، ہم تمہاری بات ماننے والے نہیں. کیسا مرضی معجزہ لے آؤ اور جو بھی جادو ہم پر چلانا چاہو چلا لو، ہم مان کے دینے والے نہیں. فارسلنا علیہم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم، تو پھر ہم نے ان کے اوپر بھیجے، طوفان بھی آیا یعنی سیلاب، اور جراد، ٹڈی دل جو ہے وہ آتا ہے جب تو وہ فصلوں کو چٹ کر جاتا ہے. والقمل، اور جوئیں اور چچڑیاں، یہ بھی اس کا عذاب بھی ان کے اوپر بھیجا گیا. والضفادع، اور مینڈک، ہر جگہ مینڈک ہی ہیں، دودھ میں بھی پھدک رہے ہیں اور ہر کھانے میں جو ہے وہ اس قسم کا ان کو عذاب بھی دیا گیا. والدم، اور خون، جو بھی کھانے کے اندر بھی خون شامل ہو جاتا تھا، پینے کی چیزوں میں بھی، یہ بھی ایک عذاب کی شکل تھی، انہیں جھٹکا دینے کا ایک انداز تھا. آیات مفصلات، یہ بڑی کھلی کھلی نشانیاں تھیں جو انہیں دی گئیں، بالکل واضح، الگ الگ. فاستکبروا وکانوا قوما مجرمین، لیکن وہ تکبر ہی کرتے رہے، استکبار کرتے رہے، اور وہ تھے ہی مجرم لوگ، گناہگار لوگ. ولما وقع علیہم الرجز، اور جب ان پر کوئی عذاب ان میں سے پڑتا تھا،
قالوا یا موسیٰ ادع لنا